بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 524 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 87 اور 88، 87 and 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا، تم حرام مت ٹھہراؤ، طیبات ما، وہ پاکیزہ چیزیں جن کو احل اللہ لکم، اللہ نے حلال کیا تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور تم حد سے مت گزرو، ان اللہ لا يحب، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا، المعتدین، حد سے گزرنے والوں کو۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ تم، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، حلالا طیبا، حلال پاکیزہ۔ واتقوا اللہ الذی، اور اللہ سے ڈرو وہ ذات کی انتم بہ مؤمنون، کہ تم اس پر ایمان رکھتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، مومنوں، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، اور حد سے نہ بڑھو، کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور جو حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ، اور اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم پر حلال کر دی ہیں ان کو حرام نہ کر لو۔ دوسری بات، حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے اسے کھاؤ۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ حاضرین و ناظرین، مذہب اسلام میں پاکیزہ چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام ہیں۔ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے حلال قرار دیا وہ حلال ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث شریفہ کے ذریعے حرام قرار دیا وہ حرام ہے۔ مومن و مسلمان کو چاہیے کہ وہ پاکیزہ اور حلال چیزیں استعمال کرے اور حرام چیزوں سے اجتناب کرے، پرہیز کرے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں 57 میں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور جو کچھ ہم نے پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں، زمین میں
جتنی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں کھاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں 172 میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں انہیں کھاؤ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں ناحق اور ظلمن کھانے سے منع کیا گیا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم دے کر اپنایا مت کرو، مت کھایا کرو۔ اس آیت میں جس کی تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے اس بات سے روکا ہے کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر رکھی ہیں ان کو تم حرام مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اگر کوئی شخص تجارت جو کہ حلال ہے اس کو حرام قرار دیتا ہے تو وہ گنہگار اور مجرم ہے۔ حرام حلال کے جو احکامات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود اور قوانین ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ حدیں ہیں۔ مومنوں کا کام یہ ہے کہ وہ ان حدوں کو پار نہ کریں، ان حدوں کا لحاظ رکھیں۔ جو کوئی ان حدود کو پھلاندے گا اس کا انجام یہ ہوگا کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے حدود میں تجاوز کرے گا، پھلان مارے گا، وہ سب ظالم ہوں گے۔ اس کے بعد یہ بات بھی بتلا دی گئی کہ زمین و آسمان کے خالق و مالک کی جانب سے مقرر کیے ہوئے حدود کو پامال کرنے والا اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بن نہیں سکتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں بھی یہ بات بتلائی گئی وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، تم حد سے تجاوز مت کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 14 میں حدود سے تجاوز کرنے والوں کو دوزخ کی وعید بیان کی گئی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکل جائے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اس آیت سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا اس کو حرام قرار نہیں دیا جائے گا، اور جو حدود پروردگار نے مقرر کیے ان میں حد درجہ احتیاط کی جائے گی، حد سے تجاوز ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ کسی بھی حلال کو حرام قرار دینے کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایسی چیز جس کو اسلام نے قطعی طور پر حلال قرار دیا ہو اس کو اگر کوئی حرام قرار دے گا تو وہ ملت اسلامیہ سے نکل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ بھی ایک صورت ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا کر یا نظر مان کر کسی حلال چیز کو حرام قرار دے، مثلا یوں کہے کہ اللہ کی قسم میں فلاں ترکاری یا فلاں میوہ نہیں کھاؤں گا، یا فلاں ترکاری یا فلاں میوے کو میں اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہوں، اس قسم کی صورتوں سے منع کیا گیا۔ اس آیت میں ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا تم بھی اس کو حلال قرار دو، جس کو پروردگار نے حرام قرار دیا تم بھی اس کو حرام قرار دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔